میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ بہت ہی خوش نصیب اور قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ یہ کتنا بڑا اور کتنا مقدس اور کتنا عظیم مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جب اہمیت کا احساس ہوگا تو پھر اس سے فائدہ اٹھانا بھی آسان ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے فضائل ذکر کیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انہ قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے پاس ایک عظیم مہینہ آیا ہے، شہر مبارک، ایک ایسا مہینہ جو بہت برکتوں والا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے نا مبارک ہے، مبارک کی برکت سے نکلا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جس میں انسان کو اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا طالب ہے کہ میری زندگی میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، اولاد میں برکت ہو، کاموں میں برکت ہو، اعمال میں برکت ہو۔ تو یہ مہینہ شہر مبارک ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کو اگر کوئی اچھے طریقے سے حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ان ساری چیزوں میں اللہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے اس مہینے کے مبارک ہونے کا، کہ جو اس مہینے میں داخل ہو جائے اور اس کی قدر پہچان لے، اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات عبادت کر کے انسان 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس امت کی وہ خصوصیت ہے جس پر ساری امتیں رش کرتی رہی ہیں۔ انبیاء جو رش کرتے رہے ہیں نا اس امت پر، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، اس امت کی عمر بہت کم ہے لیکن عمل کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں، لیلۃ خیر من الف شہر، کہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 84 سال بنتے ہیں، 84 سال، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ 84 سال نہیں، 84 سال سے بھی زیادہ۔ کتنا زیادہ یہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ خیر، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے۔ یعنی لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت انسان کر کے 84 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اللہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ اب اگر ایک انسان کی زندگی میں 40-50 رمضان آ جاتے ہیں تو اگر وہ اس کا حساب لگائے، اس کو کیلکولیٹ کرے، تو کتنے سالوں کی عبادت اس کے کھاتے میں آ جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے کہ انسان اس ایک مہینے میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کروا سکتا ہے جنہوں نے ہزاروں سال عبادت کی ہے۔
آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں راتوں کو کھڑے ہونے کو سنت قرار دیا ہے۔ روزہ یہ فرض ہے اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو رمضان کی یہ دو خاص عبادتیں ہیں، ایک روزہ ہے اور ایک تراویح ہے۔ یہ دو خاص عبادتیں ایسی ہیں جس کا تعلق اس ماہ مبارک سے ہے۔ تراویح رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں ادا نہیں ہوتی، یہ صرف اس مہینے میں ادا ہوتی ہے۔ اصولی طور پر جو سنت نماز ہے اس کی جماعت جائز ہی نہیں ہے، لیکن تراویح کی جماعت اس لیے جائز ہے کہ یہ ثابت ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی ہے، صحابہ کرام نے پڑھائی ہے، باقی امت کا اس پر عمل رہا ہے۔ یہ دو عبادتیں ایسی ہیں جو اس مہینے کی خاص عبادتیں۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان دو چیزوں کا پورا پورا اہتمام ہو، ایک روزے کا اور دوسرا تراویح کا۔ روزے کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ انسان کم از کم درجے میں روزہ رکھے ضرور، جس پر روزہ فرض ہے وہ بلا وجہ عذر بہانے تراش کر یہ کوشش نہ کرے کہ کسی طرح میرے لیے یہ جائز ہو جائے کہ میں روزہ نہ رکھوں۔ یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وما يخدعون الا انفسهم، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما يشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ دھوکہ اللہ کو نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی یہ دھوکہ کوئی بہانہ تراش کر کہہ دے کہ میں تو نہیں رکھ سکتا، میں تو کام پہ جاتا ہوں، میری تو ڈیوٹی بڑی سخت ہے، میں نے تو دھوپ میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، دھوپ میں کام کرنا ہوتا ہے، دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے، گاڑی چلانی ہوتی ہے، بوریاں اٹھانی ہوتی ہیں، اس لیے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ عذر اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے لم یقضیہ صوم الدہر، اگر ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بعد میں افسوس انسان کرتا رہے، ندامت کرتا رہے، کون سا کوئی ایسا مشکل کام ہے، کوئی آسمان سر پہ اٹھانا ہے، ایک وقت کا کھانا ہی تو چھوڑنا ہے، ایک وقت کا کھانا چھوڑنا ہے نا بس۔ صبح سحری آپ ہم کرتے ہیں، افطاری ہم لوگ کرتے ہیں، تو بیچ میں ایک وقت کا کھانا ہی تو چھوڑنا ہے۔ کوئی ایسا مشکل کام تو اللہ نے نہیں فرض کر دیا کہ انسان کہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے، کیسے کریں اس کو۔ اللہ نے تو سحری کا حکم دیا، حضور نے تو فرمایا تسحروا، سحری ضرور کیا کرو۔ افطاری کا حکم ہے کہ افطاری کیا کرو، سنت عمل ہے۔ تو افطاری بھی مسنون عمل، سحری بھی مسنون عمل، گویا انسان ناشتہ بھی کر رہا ہے، وہ رات کا کھانا بھی کھا رہا ہے، اور رات کا کھانا بھی کوئی عشاء، یہ نہیں کہا کہ 12 بجے آپ نے افطاری کرنی ہے، مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ کھل جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک چیز چھوٹ رہی ہے تو دوپہر کا کھانا چھوٹ رہا ہے۔ تو کتنی دفعہ زندگی میں ہم ایسا ہوتا ہے کہ انسان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کھانا اس سے بھول جاتا ہے، وہ اتنا کسی گاہک کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ اپنی ڈیوٹی میں، اپنے کام میں، اپنی ملازمت میں کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوپہر کا کھانا بھول جاتے ہیں، گھر آتے ہیں عصر میں یا شام میں تو کہتے ہیں بھائی میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ، تو کیا ہم مر جاتے ہیں اس سے؟ کوئی ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کوئی آسمان گر کے ہمارے سر پہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس وقت ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس وقت احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ جو ہم نے بھوک برداشت کی ہوتی وہ پیسے کے لیے برداشت کی ہوتی، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے برداشت کی ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کب میں بھوکا رہا، کب میں بھوکا نہیں رہا، دن ایسے گزر جاتا ہے۔ لیکن یہی بھوک جب اللہ کے لیے برداشت کی جاتی ہے تو پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بھوک اگر اللہ کے لیے نہ ہو، شیطان کبھی وسوسے نہیں ڈالے گا
کہ یہ مشکل کام ہے, تمہارا کام مشکل ہے, مزدور آدمی ہو, دیہڑی دار ہو. یہ بھوک جب اللہ کے لیے ہوگی تو شیطان آئے گا اور یہ ساری پٹیاں پڑھائے گا کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے اور یہ کون کرے گا اور یہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ کر لو اور وہ کر لو. اور ظاہر ہے ہر نیکی کے کام میں یہ دو طاقتیں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں, ایک رحمان کی طاقت ہے, ایک شیطان کی طاقت ہے. وہ تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, اللہ فرماتے نماز پڑھنا بھی مشکل ہے. انہا لکبیرہ, اللہ فرماتے نماز پڑھنا بہت بڑا کام ہے انسان کے لیے, سوائے الا علی الخاشعین, وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان کے لیے نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہونا اس کے لیے نماز پڑھنا روزہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے. کہ یار نماز کون پڑھے گا, ابھی جاؤ وضو کرو, پھر مسجد جاؤ, پھر امام صاحب تلاوت کرے گا, اس کی ساری تلاوت سنو, پھر اس کے بعد رکوع سجدہ اور بیٹھے رہو, اتنا ٹائم کون لگائے گا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کا خوف ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں, نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں, تو وہ یہ کہے گا بھائی نماز میں وقت کتنا لگتا ہے, 10-15 منٹ میں تو ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اتنے سارے کام میں دنیا کے اور کرتا ہوں, اگر 15 منٹ میں نے نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور جس کو اللہ توفیق نہ دے اس سے آپ دنیا کا مشکل سے مشکل کام کروا دو, اس کو کہہ دو یہ پورا ٹرک بوریوں کا بھرا ہوا یہ خالی کر دو, وہ خالی کر دے گا. اس کو بولو 2 رکعت نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتا. تو بوریوں کا پورا بھرا ہوا ٹرک خالی کرنا مشکل ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ یہ بوریوں کا بھرا ہوا ٹرک خالی کرنا اس کے لیے کیسے آسان ہو گیا, اور یہ رکوع سجدے میں جانا اس کے لیے کیسے مشکل ہو گیا؟ کس چیز نے اس کو آسان بنایا اور کس چیز نے اس کو مشکل بنایا؟ سوائے اس کے کوئی بات نہیں کہ اللہ کے حکم کی اہمیت اگر دل میں ہے, دل میں اللہ کا خوف ہے, اللہ کی جواب دہی کا احساس ہے کہ میں نے اللہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور یہ اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے, کوئی مشکل نہیں ہوگی. اس لیے جو معمولی بہانے تراشے جاتے ہیں, اور ہمارے ہاں اس میں بہت غفلت ہے, ہمارے نوجوان روزہ رکھنے میں بہت غفلت کرتے ہیں. آپ جس کو دیکھیں کوئی گٹکا کھا رہا ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی نسوار رکھ رہا ہے, کوئی کھانا کھانے میں لگا ہوا ہے. نوجوان جو بوڑھے حضرات ہیں وہ روزہ رکھ رہے ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے. جو نوجوان ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, شرم کا مقام نہیں ہے. جس کی 60 سال عمر ہے وہ کہہ رہا ہے روزہ آسان ہے, جس کی 25-30 سال عمر ہے وہ کہہ رہا ہے روزہ مشکل ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سوائے سستی کے اور کوئی بات نہیں ہے. اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں, ان کی ایسی تعلیم ان کو دیں, ایسی صحبت میں ان کو بٹھائیں کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو وہ روزہ رکھنے کو اپنے لیے سعادت اور باعث برکت سمجھیں, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں کہ روزہ کون رکھے گا. اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کی تربیت اچھی کریں گے, بچپن سے ان کو یہ چیزیں سکھائیں گے, ان کو ایسے لوگوں کے پاس بٹھائیں گے, پھر اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا, نہ رکھنا مشکل ہوگا. حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان, فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء ربی. روزہ دار کو اللہ تعالیٰ 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں. ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطاری کے وقت, کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کی ہوتی ہے, جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے, ٹھنڈا شربت ملتا ہے, کھجور ملتی ہے, کھانے کی چیزیں ملتی ہیں, اس کا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں میرے اوپر دوبارہ حلال کر دی. ایک خوشی اس کو ملتی ہے افطاری کے وقت, وفرحت عند لقاء ربی, اور ایک خوشی اس کو ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ روزہ دار جب مجھ سے ملے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور کیا چاہیے انسان کو؟ جب روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کا دل خوش ہو جائے گا, جیسے افطاری کا سامان دیکھ کے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو جب اللہ اس سے خوش ہوگا, اللہ اس سے راضی ہوگا, پھر اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. اور ظاہر ہے اللہ جس سے خوش ہو جائے اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا, اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا. اس کا کیا مطلب کہ روزہ دار
جنتی ہے, روزے کی جزا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. اور اسی روایت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں, یعنی روزے کے بدلے میں ملتا ہوں انسان کو. جب انسان کو اللہ مل جائے تو اللہ کی جنت بھی اس کی ہے, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا بھی اس کی ہے, سب کچھ اس کا ہے. پھر من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنین کا دوست ہے, مومنین سے محبت کرتا ہے. یہ جو روزہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے ہم کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں, یہ ہم سے محبت ہے اس لیے ہم پہ فرض کیا ہے. جب بچہ بیمار ہوتا ہے ہم اس سے پرہیز کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ ڈاکٹر ہم سے پرہیز کرواتا ہے نہیں کرواتا کہ آپ کو شوگر ہو گیا آپ میٹھی چیز نہیں کھا سکتے, تو ہم میٹھی چیز کھاتے ہیں. پھر حلال چیز ہے, اللہ نے حلال کی ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی میٹھی چیز نہیں کھانا, تو ہم میٹھی چیز کھانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چکناہٹ والی چیز استعمال نہیں کرنی, تو ہم چکناہٹ والی چیز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑا گوشت استعمال نہیں کرنا, بڑا گوشت ہم چھوڑ دیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر. تو ڈاکٹر ہمارا دشمن ہوتا ہے اس لیے ہم اس کے کہنے پہ چھوڑتے ہیں. میٹھی چیز ہم اس لیے چھوڑتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارا دشمن ہے. ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ یار یہ میرا خیر خواہ ہے, میرا ہمدرد ہے, یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ بڑا گوشت نہیں کھاؤ یا چکناہٹ والی چیز نہیں کھاؤ یا میٹھا نہیں کھاؤ, اس سے مجھے نقصان ہوگا, تو ہم خود بھی اس سے بچتے ہیں. اگر بچے کو پرہیز کروایا تو ہم بچے کو منع کرتے ہیں کہ بھئی یہ چیز نہیں کھانا. بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز کھانی ہے, والدین کہتے ہیں نہیں یہ چیز ہم نہیں دیں گے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کیا انسان کے دشمن ہے یا شیطان انسان کا دشمن ہے؟ قرآن کریم میں تو آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور اللہ ہمارا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی المؤمنین, اللہ مومنین کا دوست ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا دشمن ہے. تو جب ڈاکٹر کے کہنے پہ میٹھا چھوڑ سکتے ہیں, بڑا گوشت چھوڑ سکتے ہیں, تو اللہ کے لیے ہم تھوڑے گھنٹوں کے لیے کھانا پینا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے نوجوان جو سستی کرتے ہیں ان سے میری درخواست ہے, میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس بری عادت سے اپنی جان چھڑائیں. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آئے اور انسان اپنی مغفرت نہ کروا سکے اللہ سے. بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا فرمائی کہ یا اللہ ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. حضور نے فرمایا آمین. تو جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھے گا وہ کیسے اللہ سے مغفرت کروائے گا؟ جو شخص رمضان کے روزے نہ رکھے وہ کیسے اللہ سے بخشش کی امید رکھے گا کہ ایک فریضہ ہے, اسلام کا بنیادی پلر ہے, ستون ہے, اس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے. اگر وہ اسی کا اہتمام نہیں کرتا کیسے اللہ سے بخشش کی امید لگا کے بیٹھا ہے اس مہینے میں؟ اس لیے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری عبادت رمضان کی وہ تراویح ہے, تراویح کا اہتمام کیا جائے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. اتنے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حافظ فراہم کیے. ہمارے مدارس کا اتنا زبردست کردار ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ تیار کرنے والا ملک وہ پاکستان ہے الحمدللہ. پوری دنیا میں پاکستان کا جو وفاق المدارس کا بورڈ ہے وہ اب تک 10 لاکھ سے زیادہ حفاظ تیار کر چکا ہے. 10 لاکھ حفاظ سے زیادہ پاکستان میں وہ تیار کر چکا ہے. سعودی عرب کے اندر جو سالانہ حافظ تیار ہوتے ہیں نا 5,000 6,000, پاکستان میں سالانہ حافظ 78,000 80,000 تیار ہوتے ہیں. سعودی عرب جو مرکز ہے محبت وہی ہے جہاں وہی نازل ہوئی ہے, وہاں اس وقت سالانہ حافظ 6,000 7,000 سے زیادہ نہیں ہے, اور پاکستان میں 80,000 حافظ سالانہ تیار ہو رہے ہیں. یہ ہمارے مدارس کا اجلا کردار ہے.
یہ ہمارے مدارس کی اپنے کام سے کمٹمنٹ ہے، ان کی اپنے کام سے لگن ہے، کس طریقے سے تندہی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں. آج کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے مدارس پہ تانا شروع کر دیتا ہے کہ مدارس ایسے ہیں اور مدارس ایسے ہیں. پوری دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں مدارس میں. ساری دنیا سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کی ہے، اور ہمارے لوگ عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے باہر، یہ فخر کرتے ہیں کہ میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی ہے. تو ہماری یونیورسٹیوں کا کردار اچھا ہے، ہمارے مدارس کا کردار اچھا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں کیوں باہر کے لوگ پڑھنے کے لیے نہیں آتے؟ ظاہر ہے کوئی تعلیمی سسٹم دیا ہے مدارس میں تو یہ سب کچھ ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ حافظ ہیں، اور گھروں میں بھی تراویح سنائی جا رہی ہے، مساجد میں بھی ہے، سڑکوں پر بھی ہے، پارکوں میں بھی ہے. اتنی جگہ جگہ تراویح کے اہتمام کے باوجود اگر کوئی اس سے محروم رہتا ہے، قرآن پڑھنے سے یا سننے سے وہ محروم رہتا ہے. اس مقدس مہینے میں، رمضان یہ ماہ قرآن ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. رمضان اور قرآن کا بہت مضبوط تعلق ہے. اس لیے دوسری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں. قرآن کم از کم ایک دفعہ تو تراویح میں کسی حافظ صاحب کے پیچھے، کسی قاری صاحب کے پیچھے سن لیں. یہ برکت ہمیں مل جائے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے پورا قرآن پڑھا یا پورا قرآن ہم نے سنا. اور دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. گھروں میں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ بیٹا باپ سے مقابلہ کر رہا ہو، والد بیٹے سے مقابلہ کر رہا ہو، والدہ بیٹی سے مقابلہ کر رہی ہو، بیٹی والدہ سے مقابلہ کر رہی ہو کہ بھائی میں نے اتنے پارے آج پڑھنے، میں نے رمضان میں 5 قرآن ختم کرنے، میں نے اتنے قرآن کریم کی تلاوت ہر حال میں اس رمضان میں کرنی ہے، اتنے نوافل میں نے پڑھنے ہیں، جو قضا نمازیں اس کو میں نے ادا کرنا ہے. مقابلے کی فضا گھر میں بنائے، مسابقے کی، کمپٹیشن کی. اور کمپٹیشن کی فضا اس طرح بنتی ہے کہ آپ بچوں کو انعام دیں، ان کو خوش کریں. بیٹا جو 1 پارہ پڑھے گا اس کو یہ انعام دوں گا، جو 1 قرآن ختم کرے گا اس کو یہ انعام دوں گا، جو 2 قرآن ختم کرے گا اس کو یہ انعام دوں گا. یہ کمپٹیشن کی فضا آپ قائم کریں گے. کل کو آپ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، قبر میں ہوں گے، لیکن وہ مقابلہ آپ کے گھر میں چل رہا ہوگا، اور اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں آپ کو مل رہی ہوں گی. یہ مقابلے کی فضا گھر میں پیدا کریں. آج ہمارے یہاں مقابلہ ہوتا ہے اس چیز میں کہ بڑے بھائی کا موبائل اس ماڈل کا ہے تو میرے پاس اس سے اچھا موبائل ہونا چاہیے، اس کی گاڑی اس کمپنی کی ہے تو میرے پاس اس سے اچھی گاڑی ہونی چاہیے، اس کا بنگلہ، اس کی بلڈنگ ایسے بنی ہے تو میری بلڈنگ اس سے اچھی بننی چاہیے. ہمارا مقابلہ ان چیزوں میں. قرآن کریم میں آتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. قرآن کریم کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. تیسری بات، اگر قضا نماز ذمے میں ہیں، کوشش کریں رمضان کے مہینے کو اس کے لیے خاص کر دیں کہ بھئی جتنی قضا نمازیں میں نے ادا کرنی ہیں. اگر کسی پر 1 سال کی قضا نمازیں، 2 سال کی ہیں، 10 سال کی ہیں، اس مہینے میں آغاز کر دیں. علماء نے لکھا ہے یہ مہینہ دل ہے، دل. اگر یہ سنور جائے سارا سال سنور جائے گا، اگر یہ نہیں سنورا تو سارا سال نہیں سنور سکتا. جس کے ذمے میں جو قضا نمازیں، ایک چارٹ بنائیں، ایک صفحہ لیں، اس پہ لکھیں. اندازے سے کسی کو یاد نہیں ہے، ظن غالب سے جو اس کے گمان میں آتا ہے کہ میرے ذمے میں 3 سال کی نمازیں ہوں گی، وہ اپنے پاس لکھے، پھر حساب کرے کہ 3 سال کی کتنی نمازیں بنتی ہیں. ہر دن کی 6 نمازیں کاؤنٹ کریں وتر کے ساتھ.
کہ میں نے 5 نمازیں اور وتر کی قضا کرنی ہے اور 3 سال کی نمازیں میرے ذمہ واجب الادا ہیں، لہٰذا میں نے اس کی ادائیگی کی ترتیب یہ بنانی ہے کہ کچھ 5 نمازیں میں ظہر کے بعد پڑھ لوں گا، 5 نمازیں 2 نمازیں مغرب کے بعد پڑھ لوں گا، 4 نمازیں عشاء کے بعد پڑھ لوں گا۔ اگر کسی کے ذمے میں قضا نمازیں ہیں، اس پر لازم ہے کہ نوافل سے زیادہ اس کا اہتمام کرے کہ پہلے اپنے اوپر سے قضا نمازیں اتارے، جب یہ اتر جائے اس کے بعد پھر نوافل پڑھیں۔ اگر اشراق کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی قضا نماز پڑھیں، اوابین کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی قضا نمازیں پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی قضا نمازیں پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی قضا، کوشش کریں قضا نمازیں پہلے ادا کریں، یہ فرض ہیں، باقی نمازیں سنت اور مستحب ہیں، پہلے اپنے ذمے سے فرض اتارنے کی کوشش کریں۔ تو اس چیز کا بھی اہتمام ہو، ایک تو روزوں کا اہتمام رکھیں۔ ہمارے نوجوانوں سے میری خصوصی بار بار درخواست ہے کہ بہانے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑیں۔ دوسری بات تراویح کا اہتمام کریں۔ تیسری بات قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کریں۔ چوتھی بات جو قضا نماز ذمے میں ہو اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔